बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा ये प्रोग्राम कि जिसका उन्वान है दरस नहजुल बलागा, और जैसा कि आप तमामी हज़रात को मालूम है कि हम अपने इस प्रोग्राम में मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमात केसार को बयान कर रहे हैं। और आज हम अपने इस प्रोग्राम में मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के 2 कलमे बयान करने की कोशिश करेंगे। चूँकि इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि कम वक्त में ज़्यादा पैगामात मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम आप हज़रात की बारगाह में पहुँचाने की कोशिश की जाए। हम यही कोशिश करते हैं ताकि बहुत कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप हज़रात तक पहुँचाई जा सकें। लिहाजा आज बहुत ही जल्दी 2 कलमों के बारे में बयान कर रहे हैं। उसमें पहले कलमे का नंबर है, हिकमत नंबर है 18 या कलमा नंबर है 18। इस कलमे में मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलमा नंबर 18 मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, क़ाला अलैहिस्सलाम फ़िल्लज़ीना एतज़लुल क़िताल माहु ख़ज़लुल हक़्क़ा वलम यंसुरुल बातिल। मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस कलमे में उन अफराद की मज़म्मत की है कि जो ना इधर के होते हैं और ना उधर के होते हैं। उर्दू ज़बान में ऐसे अफराद को कहा जाता है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। मौलाए कायनात ने यहाँ ये इरशाद फरमाया, उन लोगों के बारे में इरशाद फरमाया कि जो किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया ख़ज़लुल हक़्क़, उन्होंने हक़ को भी छोड़ दिया, वलम यंसुरुल बातिल, और उन्होंने बातिल की भी मदद नहीं की है। इस तरह की मिसालें हमारी ज़िंदगी में भी मिलती हैं कि इस तरह के अफराद दिखाई देते हैं कि वो बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहते हैं कि ना हम इधर की बात करेंगे और ना हम इधर की बात करेंगे, ना हमें इनसे मतलब और ना हमें इनसे मतलब। जबकि इंसान अगर देखे और गौर फरमाए तो 2 ही रास्ते हैं, या तो हक़ का रास्ता है और या बातिल का रास्ता है। इसके अलावा 3 रास्ते नहीं पाए जाते। या तो इंसान को हक़ का दामन पकड़ना होगा, या अगर वो हक़ से अलग हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक बातिल के दायरे में चला जाएगा। इस तरह का कोई रास्ता नहीं है कि इंसान ना इधर रहे ना इधर रहे। इस तरह के इंसान को दोनों ही गिरोह पसंद नहीं करते। और ये अक़ली नारा यानी लॉजिकल बात नहीं है, बल्कि लॉजिकल बात यही है कि इंसान को जब पता चल जाए कि हक़ क्या है और सच क्या है तो इंसान को उसकी सपोर्ट में उतर जाना चाहिए। वरना अगर इंसान इस तरह का बर्ताव और बिहेव करेगा कि ना हमें इनसे मतलब और ना हमें इनसे मतलब, तो ऐसा इंसान इस दुनिया में अकेला रह जाता है। और जब उसे किसी की ज़रूरत महसूस होती है तो वो इस दुनिया के बड़े मैदान में अपने आप को अकेला पाता है। कोई उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता। और ये इंसान और इस दुनिया की ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है कि इस दुनिया की ज़िंदगी में इंसान अकेला सरवाइव नहीं कर सकता, उसे दूसरों के सहारे की ज़रूरत है। यही वजह है कि सहारे की ज़रूरत है तो परवरदिगार आलम ने इंसान को ख़ानदान और कबीले में उतारा। वरना वो चाहता तो इंसान को किसी दूसरे तरीके और किसी दूसरे सिस्टम से भी इस दुनिया में भेज सकता था, मगर इंसान को माँ बाप जैसे 2 अफराद का सहारा देकर भेजा। ख़ानदान जैसे बड़े ख़ानदान और बड़े घराने में इंसान को उतारा ताकि इंसान की कदम कदम पर मदद होती रहे। तो मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस कलमे में उन अफराद की मज़म्मत की है कि जो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के लिए वबाले जान बन जाते हैं और ख़ुद अपने ही लिए नुकसान के रास्ते पैदा करते हैं। अगला कलमा यह है कि कलमा नंबर 19, इसमें मौलाए कायनात हज़रत अली
علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من جرا فی اعنان عملہ اثرا بعجلہ، جو امیدوں کی راہوں میں دوڑتا ہی رہتا ہے آخر کار وہ موت سے ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ دیکھیے بہت عظیم کلمہ ہے، اور کلمہ نمبر 19 ہے کہ جس میں مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو امید کی راہوں میں دوڑتا رہتا ہے آخر کار وہ اپنی موت سے ٹھوکر کھا جاتا ہے، اپنی موت سے ٹکرا جاتا ہے۔ عمل امید کو کہتے ہیں۔ الف سے عمل کا مطلب ہوتا ہے امید، اور عین سے عمل کا مطلب ہوتا ہے کام کاج، محنت و مشقت۔ یہ جو کہا جاتا ہے اسلام دین عمل، یعنی اسلام کام کاج، محنت و مشقت کا دین ہے، اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے عمل۔ عمل الف سے عمل، اس کا مطلب ہوتا ہے امید اور آرزو۔ دیکھیے امید ہماری زندگی میں خوشحالی لے کر آتی ہے، ہمارے اندر تحریک پیدا کرتی ہے، حرکت، ہمیں آگے بڑھنے کے راستے دکھاتی ہے امید۔ اگر انسان کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے امید کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، من جرا فی اعنان عملہ، جو امید کی راہوں میں دوڑتا ہی رہتا ہے اثرا بعجلہ، وہ اپنی موت سے ٹکرا جاتا ہے۔ یعنی اس قول کو سننے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امید سے روکا گیا ہے، آرزوؤں سے روکا گیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ آپ کا ارشاد مبارک بہار الانوار کی جلد نمبر 73 میں موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، العمل رحمت لامتی، عمل یعنی امید اور آرزو میری امت کے لیے رحمت ہے، اور اگر یہ امید اور آرزو نہ ہو تو نہ ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلائے گی، نہ کوئی درخت لگانے والا درخت لگائے گا۔ اس حدیث میں امید کو بہت اچھا اور آرزو کو ایک اچھی اور رحمت بتا کر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلی حدیث یا مولا کائنات کے کلمے میں سننے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ امید کی راہوں میں انسان کو نہیں دوڑنا چاہیے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ امید اگر عقل کے دائرے میں رہ کر کی جائے، یا امید اگر اتنی ہو کہ جن کو انسان انجام دے سکتا ہے، امید اتنی زیادہ نہ ہو جائیں کہ جو انسان کی کبھی پوری ہی نہ ہو، ایسی امید کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اتنی لمبی لمبی امیدیں انسان کو نہیں پیدا کر لینی چاہیے کہ جو کبھی پوری ہی نہ ہو۔ اگر ایسی امید سے انسان دو چار ہو رہا ہے اور ایسی امیدوں میں گرفتار ہو رہا ہے کہ جو کبھی پوری نہیں ہونے والی ہے، تو یہ امید انسان میں مایوسی پیدا کر دے گی، اور آخر میں یہ ہوگا کہ انسان سب چیزوں سے غافل ہو کر بس امید کی تمنا میں انسان بڑھتا چلا جائے گا، آگے رہے گا۔ لہٰذا امید کو عقلی ہونا چاہیے۔ امید کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ امید ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہوتی ہے، اور یہ سرکش گھوڑا اپنے سوار کے لیے اسی وقت تک مفید اور فائدے مند ہوتا ہے جب تک یہ سرکش گھوڑا اس کے کنٹرول میں رہتا ہے، اور اگر یہ سرکش گھوڑا اس کے کنٹرول سے باہر نکل جاتا ہے تو نہ جانے یہ سرکش گھوڑا اپنے سوار کو کس کھائی میں لے جا کر ڈال دے گا، خود سوار کو بھی یہ بات نہیں معلوم ہوتی۔ تو یہاں امید، جہاں امید کو رحمت بتایا گیا ہے، وہ وہی امیدیں ہیں کہ امید اتنی ہونی چاہیے کہ جتنی امیدوں کا پورے ہونے کا امکان ہو، اور اگر امید حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے
تو وہی امید وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کی پوری نہیں ہوتی اور انسان کو مایوسی کے گڑھے میں لے جا کر ڈال دیتی ہے۔ لہذا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی لمبی لمبی امیدیں نہیں ہونی چاہیے کہ جو انسان کو موت سے بھی غافل کر دے، جو انسان کو قیامت کے حساب و کتاب سے بھی غافل بنا دے۔ امید ایسی ہو کہ جن کے پورے ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، ویسی امیدیں کہ جن امیدوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ امید ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہوتی ہے، یہ جب تک کنٹرول میں رہتا ہے تو یہ اپنے سوار کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، اور جب یہ کنٹرول سے باہر نکل جاتا ہے تو یہی اپنے سوار کو ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ تو وہ امیدیں جو پوری ہونے والی نہیں ہوتی، اتنی لمبی لمبی امیدیں، تو وہی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ لہٰذا لمبی لمبی امیدیں انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ امید کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ امید کے بارے میں یہ کہا گیا ہے الامل سلطان الشیاطین علی قلوب الغافلین۔ امید کیا ہے؟ شیطانوں کا بادشاہ ہوتا ہے غافلین کے دلوں پر۔ یعنی انسان جب غفلت میں مبتلا ہو گیا اور اس کے اندر ایسی امید پیدا ہو گئی جو کبھی پوری ہونے والی ہے ہی نہیں، تو یہ امید اسے غافل بنا رہی ہے اور یہ امید اسے کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں کر رہی ہے۔ دوسری جگہ پر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العمل کالسراب یغیر من راہ ویخلف من رجاہ۔ امید کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ امید سراب کی طرح ہوتی ہے۔ امید آرزو کیا ہوتی ہے؟ سراب کی طرح ہوتی ہے۔ کا سراب کہتے ہیں ریت کے اس ڈھیر کو یا ریت کو کہ جسے پیاسا جب دور سے دیکھتا ہے تو وہ پانی دکھائی دیتا ہے، اور جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو وہ اصل میں ریت ہوتا ہے۔ تو امید سراب کی طرح ہے، پہلے وہ انسان کو جگمگاتی ہوئی چیز دکھائی دیتی ہے، اور جب انسان اسے حاصل کرنے کی راہوں میں دوڑتا ہے تو وہ اسے حاصل ہی نہیں ہوتی۔ یعنی لمبی لمبی امیدیں، ایسی امیدیں جو انسان کو غافل بنائے ہوئے، ایسی امیدیں جن امیدوں نے انسان کے دل سے موت کی یاد بھی نکال دی، ایسی امیدیں جن امیدوں نے انسان کو قیامت کی یاد بھی بھلا دی، ایسی امیدیں کیا ہوتی ہیں؟ سراب کی طرح ہوتی ہیں، وہ دکھائی کچھ اور دیتی ہیں، اصل میں کچھ اور ہوتی ہیں۔ پھر اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دیکھنے والا جب اسے دیکھتا ہے تو اسے دھوکہ دیتی ہے، وہ یخلف من رجا، اور جو اس سے امید رکھتا ہے وہ اسے مایوس بنا دیتی ہے۔ تو لہٰذا امید ایسی ہونی چاہیے کہ جس امید کے پورا ہونے کا یقین ہونا چاہیے، اور بلکہ یہ امید صرف امید ہی نہ رہے بلکہ یہ امید انسان کے یقین میں بدل جانی چاہیے۔ امید جب تک امید رہے گی تو یہ انسان کے یہاں وہ تبدیلی نہیں لا پائے گی، لیکن جب یہ امید یقین میں بدل جائے گی تو اس کے کامیاب ہونے کے 80% چانسز ہو جائیں گے۔ لہذا ہمیں صرف امید کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ چھوٹی موٹی امید اور ایسی عقلی امیدیں اگر ہوں تو ان کی صحیح ہے، ان کی تائید کی گئی ہے، مگر امید اپنی حدوں سے آگے نہ نکل جائے اور اتنی لمبی لمبی امیدیں انسان کے یہاں پیدا نہ ہو جائیں کہ جو کبھی پوری ہونے والی نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ دو کلمے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے خدایا ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔